بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ روزی کے متعلق ہے، اور قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں شفا ہے۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے، اور اس مہینے میں تو خاص طور پر قبول کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی پھر نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ نے ہر چیز کا کفارہ رکھا ہے، لیکن نماز کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس وظیفے کے لیے بھی نماز شرط ہے۔ دوستو، آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، آئیے ایک بار اس وظیفے کو بھی کر دیکھیں، حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ اسباب پیدا کر دے گا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ وظیفہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں سے ہے۔ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، صرف ایک آیت ہر نماز کے بعد۔ اس آیت کی برکت سے آپ کا رزق کا، روزی کا، کاروبار کا، گھر کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے۔ بس آپ سچے دل سے اس کو پڑھنا ہے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی یہ عمل اثر کرے گا، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ آیت 11 بار پڑھنی ہے۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے مولا علی سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی، کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک یہ وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آپ اہتمام کریں، لیکن کچھ تو تبدیلی لے کر آئیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی نماز جنازہ تیار تھی، خلقت جمع تھی۔ ایک شخص نے ان کی وصیت پڑھ کر سنائی، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں یہ صفات ہوں: اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور نماز تہجد نہ چھوڑی ہو، جس کی کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ نہ اٹھی ہو۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وہاں بڑے بڑے مفتی، عالم اور قاری سب موجود تھے، لیکن کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ دن گزرتا گیا۔ آخر عصر کے قریب ایک شخص چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور نمناک آنکھوں سے کہا، مرنے والا چلا گیا لیکن دوسروں کے راز فاش کر گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے والا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ اگر آپ اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی گاڑی چاہتے ہیں تو صرف ایک آیت ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اور معجزات کا نظارہ کریں۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان دین عید رہے ہیں ہمارے لیے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ ناظرین، یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک تسلسل بنانا ہے۔ آپ نے صرف ہر عمل سے پہلے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، کہ خلوص اور تڑپ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔
ایک بار میرے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک وہ رحیم ہے، وہ آپ کی ہر مشکل آسان کریں گے۔ دوستو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، کسی اور کے سامنے اور کسی کے آگے حالات پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ دوستو، اس وظیفہ میں بہت طاقت ہے، بس آپ نے اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وظیفے کو ابھی سے شروع کرنا ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ دوستو، اس وظیفہ کو، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ حلال رزق کی طلب کریں اور جو کچھ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں اسے شکر گزاری سے قبول کریں۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اللہ کے ذکر میں رہیں، قرآن پاک پڑھ کر اس پر غور کریں اور اس کے حکم پر عمل کریں، زندگی میں دوسروں کی مدد کریں اور صدقہ دیں۔ روزوں کا مہینہ ہے، روزہ پابندی سے رکھیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھیں۔ ان سب کے علاوہ ہمیں اللہ کی رضا کی طلب کرنی چاہیے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ہمیں صرف اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے اور ہر اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکریہ کہ میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت دیا۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفہ سے مستفید ہو سکیں۔ اور جب کوئی عربی میں کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے جب دوسرا انسان اس وظیفہ کو پڑھتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیوز سے ہر وقت مستفید ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں، اپنے ارادوں میں یقین کامل رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالی آپ پر پورا بھروسہ کریں، اللہ کے بتائے گئے حکم پر عمل کریں اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ہرگز نہ کریں۔ حلال کمائی پر زور دیں، حرام کے کمانے سے بچیں، کیونکہ حلال کمائی میں برکت ہی برکت ہے اور حرام کمائی کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، برکت کبھی نہیں ہوتی۔ اور ہاں، حرام کا کمایا ہوا پیسہ آپ کو حرام کاموں کی طرف ضرور لے کر جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے حرام کاموں کی طرف جانے سے بچنا ہے تو حرام کمائی سے بچیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔